السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ڈیلی گھڑیال میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ یوسف۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم جاوید صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ سری نگر کے چائلڈ لائن کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا چائلڈ لائن کے بارے میں۔ سر، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنے وقت دینے کے لیے۔ شکریہ تو آپ کا میں کرتا ہوں کہ آپ کے اس قیمتی وقت میں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ آ گئی، اور بچوں کی جو آرگنائزیشن ہے، بچوں کے لیے جو کام کرتی ہے چائلڈ لائن، اس بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے۔ سر، آپ ہمیں بتائیں آرگنائزیشن جو ہے کس وسادت سے یہاں پہ کام کر رہی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چائلڈ لائن ہے یہ ہے CIF کی ایک مطلب اس کے وساطت جو ہمارے ممبئی میں ہے، چائلڈ لائن انڈیا فاؤنڈیشن۔ اور یہاں پہ کشمیر کی بات میں کروں تو یہاں امپلیمنٹ کی ہے، سری نگر میں امپلیمنٹ کی ہے ہیلپ فاؤنڈیشن، ہیومن ایفورٹ فار لو اینڈ پیس۔ تو ان کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ، اور ایک ہی نہیں بلکہ سری نگر، بڑگام اور کپوارہ، یہ تینوں ڈسٹرکٹس ہیں جو ان کی امپلیمنٹیشن یہاں پہ ہیلپ فاؤنڈیشن نے کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، اننت ناگ بھی چائلڈ لائن چل رہا ہے یہاں پہ کشمیر میں، 4 ڈسٹرکٹوں میں یہ ایکٹیو ہے۔ اگر سری نگر کی بات کریں تو 2011 میں اس کی شروعات ہو گئی، اور بڑگام میں 2018، اور اگر یہاں کی بات کریں کپوارہ کی 2020 میں، تو یہ بھی 3، اور 2016 میں اننت ناگ میں شروع ہو گئی۔ ٹوٹل کتنی ایکٹیویٹیز ہے؟ ٹوٹل ہمارے اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ اگر آل اوور انڈیا کی بات کریں، مطلب نارتھ کی میں بات کروں، جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 772 ڈسٹرکوں میں چائلڈ لائن ایکٹیو ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو موضوع پہ بات کریں، میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں چائلڈ لائن کے بارے میں۔ چائلڈ لائن کی شروعات 1995 میں ممبئی سے شروع ہوئی ہے، سنگل لائن سے، صرف ایک لائن تھی 1098 کی، اور وہ بھی ایک پرٹیکولر موضوع پہ بچوں کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ تھا اسٹریٹ بچوں کے ساتھ، مطلب جن کے پاس رہنے کوئی سہارا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، تو ان کے لیے۔ تو اب 1995 سے لے کر 2022 اس وقت چل رہا ہے، یہ لگ بھگ 772 ڈسٹرکوں تک پہنچ گئی ہے۔ اور ابھی آئندہ کا پروگرام یہ بھی ہے کہ جو 2023-2024 ہوگا تو سارے ڈسٹرکوں میں یہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سرکار کی طرف سے چائلڈ پہ بین لگی ہوئی ہے، تو اب کیسے، اگر ایسے کیس آپ کو یہاں پہ آتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ چائلڈ لیبر پہ آج ہی بین نہیں ہے، چائلڈ لیبر پہ تو پہلے سے ہی بین تھا۔ اب سے آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان کیسز پہ؟ دیکھیے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ چائلڈ لائن ایک ٹیلی آؤٹ ریچ سروس ہے۔ ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 1098، جو ہر جگہ آپ کو ملے گا، ہر اسکول میں، ہر انسٹیٹیوشن میں یہ نمبر آپ کو ملے گا۔ اور NCERT بکس جو ہے، یا ہمارے بورڈ کا یہاں جو مارک سرٹیفکیٹ، یا یہاں پہ مطلب جو بھی کوئی ویب سائٹ ہے، چاہے JK بینک کی ہو، چاہے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی ہو، تو وہاں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے تاکہ ہر بچے تک یہ نمبر پہنچ جائے۔ 1098 ان بچوں کے لیے کام کرتا ہے who need care and protection، جنہیں نگہداشت کی ضرورت ہے۔ تو یہ یہاں پہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، کشمیر کی بات میں کروں، یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ میں یہ ایکٹیو ہے۔ تو جب آپ چائلڈ ٹریفکنگ ہینڈل کرتے ہیں تو بچوں کو یہاں لاتے ہیں، ان کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس ان کے لیے کوئی شیلٹر ہے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے، چائلڈ لائن کوئی شیلٹر پرووائڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ چائلڈ لائن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں باقی جو ہمارے الائی ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، اور اس میں ہم نے ایک کیب بھی مرتب کی ہے۔ کیب مینس چائلڈ لائن ایڈوائزری بورڈ، جس کے ایڈوائزر میں مین چیئرمین ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، اور SSP اس کے نائب چیئرمین ہوتے ہیں۔ باقی ہیلتھ سیکشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، یہ سب اس کے ساتھ ممبرس ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس کوئی کال آتی ہے 1098 پہ کسی طریقے کی، یا کوئی بھی، یہ ضروری نہیں کہ چائلڈ لیبر کا ہو، یا چائلڈ ٹریفکنگ کا، سیکچوئل ابیوز ہو، کارپورل پنشمنٹ ہو، کوئی بھی کیس ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، تو ہم ترنت پہلے اس کیس میں جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فون کال آئی کہاں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کال ہمارے پاس آئی ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے، کہیں یہ ایسی کوئی فیک کال تو نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بچے کبھی کھیلتے ہیں اس نمبر کے ساتھ، 1098 ڈائل کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے،
تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور جب تک نہ ہمیں پوری تسلی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے تو تب تک ہم انٹرونشن نہیں کرتے ہیں. اور پہلا جو اٹیمپٹ ہمارا ہوتا ہے کہیں سے بھی جب کال آتی ہے جو کالر ہوتا ہے اس کالر سے ملنا. اور ہاں ایک چیز اور یہاں پہ میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں, ہر اس بندے سے میں اس بات کا ایک وشواس دیتا ہوں کہ اگر وہ 1098 پہ کال کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنی جو پہچان ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے, بے شک ہم اس کا پورا خیال رکھتے ہیں. ہم کہیں پر بھی یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ کس نے ہمیں کال کی. مطلب ہر ایک کی جو پرائیویسی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سیف رہتی ہے. کہیں پر ہم اظہار نہیں کرتے کس نے کال کی. اور جو ہی ہمارے پاس کال آ جاتی ہے تو ہم انٹرونشن کے لیے پہلے وہاں کا جو جس علاقے سے آئی ہو, جو وہاں کا جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہو, کیونکہ ہر ایک پولیس اسٹیشن میں ایک جیونائل پولیس آفیسر ہوتا ہے, اس کی مدد سے پھر اس جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں آیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو اسی وقت ہم اس کو ریسکیو کرتے ہیں. تو ریسکیو کرنے کے بعد اگر یہ چائلڈ لیبر کی بات ہو یا چائلڈ ٹریفکنگ کی بات ہو تو اس کو ریسکیو کرنے کے بعد پروڈیوس کرتے ہیں. یہاں پر ہماری یہاں پہ باضابطہ ایک کمیٹی ہے جس کو ہم بولتے ہیں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی, جس کا آفس میمنا میں ہے, اور جیونائل جسٹس بورڈ بھی ہے ہمارا یہاں پہ, اس کا آفس بھی یہاں بیمنا میں ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہمارا ہے جو کنسرن جو ہے ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ وہاں پہ. تو وہاں باضابطہ اس بچے کو لے جا کر ان کے سامنے پروڈیوس کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ٹیم CWC سے مل کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے ہے, اس کو ریسکیو کرنے کہاں لے جانا ہے, اس کو کیسے لے جانا ہے, یا لوکل ہے, ڈسٹرکٹ کا ہے, آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ کا ہے, وہاں کا دلی کا ہے, ویسٹ بنگال کا ہو, جہاں کہیں کا بھی ہوگا تو ان سے مل جل کے ان سے کانٹیکٹ کر کے اس بچے کو پھر ریسٹور کیا جاتا ہے. سر جب آپ کے پاس یہ بچے پہنچتے ہیں پھر آپ شیلٹر ہاؤس میں رکھتے ہیں, پھر جب تک ان کے ماں باپ آتے ہیں تب تک ان کو کیسے سنبھالتے ہو آپ؟ صحیح. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ جب بھی ہمارے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے تو ہم جب پروڈیوس کرتے ہیں بیفور دا کمیٹی چائلڈ ویلفیئر کمیٹی, تو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہے میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا, وہی ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیسے سنبھالتے ہو کہ جب تک ان کی فیملی آتی؟ بالکل وہی میں کہنے جا رہا ہوں. جب ہمارے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے تو مل جل کے, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا کہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں, ہم اس کو پروڈیوس کرتے ہیں بیفور دا کمیٹی. پھر کمیٹی اور ہم مل جل کے اس بچے کو, یہاں پہ گورنمنٹ نے 2 ہومز رکھے ہیں. ایک ہوم رکھا ہے نوگام میں جہاں پہ فیمیل بچوں کو رکھا جاتا ہے, اور دوسرا ہوم ہے میل کے لیے جو یہاں پہ سادہ قدر میں ہے. تو ٹیمپرری شیلٹر اس کو دیا جاتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ اس کی خاطر تواضع باضابطہ اس کو اس طرح ملتا ہے جیسے اپنے گھر میں. بالکل. تو جب تک وہ بچہ وہاں پہ رہتا ہے تب تک ہم بھی بیٹھے نہیں رہتے, بلکہ ہم اس کوشش میں رہتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ بچہ ہے کہاں کا ہے, کیا اس کے گھر میں کوئی دیکھنے والا ہے, کیا اس کے ساتھ کوئی ایسی کوئی ذاتیں نہیں ہو, یا کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے, کیا کچھ بھی نہیں ہو. اور جو ہی ہمیں پوری اس بات سے آگاہی ملتی ہے کہ ہاں صحیح ہے, پھر ہم اس بچی کو ان کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو بلا کے, یا ہم خود جا کے, مطلب اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے خود جائے, چاہے ویسٹ بنگال کا بچہ ہو, چاہے یا یہاں کا کلکتہ کا, دلی کا ہو, کہیں کا بھی. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ویسٹ بنگال سے بچے آتے ہیں, بہار سے بچے آتے ہیں, UP سے بچوں کو لایا جاتا ہے یہاں پہ, یا یہاں پہ جھارکھنڈ سے بچوں کو لایا گیا یہاں پہ. تو ہم ان بچوں کو خود ہمارا ٹیم لے کے جاتا ہے اپنی سپر میں ایسے اسکاٹ, چاہے وہ ICPS سے ہو, چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے مدھیم سے, یا ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ سے بندے مل جل کر ہم اس بچے یا بچی کو پوری طرح سے گھر لے جاتے ہیں, اپنے ساتھ لے جا کر اس کو اپنے پیرنٹس کو حوالے کرتے ہیں. سب کچھ بچے ایسے بھی ہیں اس میں جو لاوارث ہوتے ہیں, جن کے وارث نہیں نکلتے, ان کو کیا آپ کرتے ہو؟ ایک چیز جو آپ کہنے جس کو ہم بولتے ہیں انکلیمڈ بیبیز, جو عام طور خدا نخواستہ, یہ تو فخر سے تو نہیں کہنا چاہیے کہ, لیکن گڑبڑ کہاں نہیں ہوتی ہے. اب جب ہمیں ایسا کوئی بچہ ملتا ہے
تو پہلے ہم اس کو کریڈل میں رکھتے ہیں, یہاں پہ ہمارا باضابطہ گورنمنٹ نے رکھا, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے رکھا ہے, اور تب تک CWC اس کا ایک باضابطہ دیکھتی ہے کہ کس کو یہ بچہ اس بچے کی کسٹڈی کس کو دے سکتے ہیں, پرمنٹ کسٹڈی کون اس بچے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم, اس باضابطہ ان کا ایک پروسیجر اس بات کا ہے, تو وہاں پہ پھر ان کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے ایز پر مطلب گورنمنٹ کے حساب سے باضابطہ ایز پر کورٹ, ایز پر جونیئر جسٹس بورڈ ایکٹ, تو اس کے حساب سے پھر اس بچے کو جی ہم نہیں, وہ ہمارا جو میں نے پہلے بولا CWC اور جیسے جونیئر جسٹس بورڈ. تو سر آخر میں ہمارا آپ سے یہ سوال رہے گا, اس سال آپ کے پاس کتنے کیسز آئے؟ دیکھیے چائلڈ لیبر کی بات کریں گے یا چائلڈ ٹریفکنگ کی بات؟ بالکل بالکل بالکل. ایک چیز ہے نا, یہ کہتے ہوئے مجھے مایوسی بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بولوں کاؤنٹنگ, جو ہمارے لیے ایک بے شک ایک انگلی, مطلب اگر ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اشارہ کرتی ہیں خود کی طرف. اگر یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ اس میں ذمہ داری میری بھی ہوتی ہے, آپ کی بھی ہوتی ہے. تو کوشش ہماری یہ رہنی چاہیے کہ ایسے کیس آئے ہی نہ. تو اب اگر کاؤنٹنگ کی بات کریں گے تو اب تک میرے پاس ایسے جو صرف جنہوں نے رجسٹریشن کی, مطلب جو کیس ہمارے 1098 کے مدھیم سے آئے ہیں, وہ ہے 18 کیسز چائلڈ ٹریفکنگ کے آئے ہیں, اور 63 کیسز چائلڈ لیبر کے آئے ہیں جو ہمارے 109 پہ رجسٹر ہوئے ہیں. اب میں آپ کے مدھیم سے, کیونکہ یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے, آپ کا بھی فرض بنتا ہے, اور میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر گھر تک یہ پیغام پہنچے کہ اگر کہیں پر بھی کسی بچے کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہو, چاہے وہ سکول میں, چاہے وہ گھر میں, چاہے وہ محلے میں, چاہے وہ کالونیز میں, تو ترنت آپ 1098 کو کال کیجیے. اور 1098 آپ کے لیے 24/7 اویلیبل ہے. اور کبھی آپ کو 1098 بند یا سوئچڈ آف یا مطلب نیٹ ورک کی وجہ سے کچھ گڑبڑ کی وجہ سے بند نہیں ملے گا, یہ آپ کو ہر وقت دستیاب ملے گا. اگر آپ کو لگے کہ مجھے اس بات پہ کام, مطلب کسی بچے کو ہماری ضرورت ہے. تو ناظرین, یہ تھے حکیم جاوید صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہے چائلڈ لائن کے. آپ نے سنی لیا ہوا ان کا کیا کہنا تھا چائلڈ لائن کے بارے میں یا چائلڈ ٹریفکنگ کے بارے میں. ملتے ہیں اپنے اگلے رپورٹ میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.